اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو ہمارے علم کے لیے کھول دے، ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان بنا اور ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگوں کو ہماری بات سمجھ آ سکے۔ اس دعا کے بعد بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قارورہ، قارورہ سے تشخیص کرنا پیشاب کے ذریعے۔ اب قارورہ اصل میں وہ شیشی ہوتی ہے جس میں پیشاب کو ڈال کر حکیم کے پاس لایا جاتا ہے، اس کو قارورہ کہتے ہیں۔ شیشی کو قارورہ کہتے ہیں، نہیں، جس بوتل میں ڈالا جاتا ہے وہ قارورہ کہلاتی ہے۔ اب اصل میں پیشاب کا لفظ سننے میں بھی تھوڑی سی گھن آتی ہے، بتانے میں بھی گھن آتی ہے، تو اس کا نام لینے کی بجائے یونانی میں اس شیشی کا نام لے لیا جاتا ہے کہ آپ قارورہ لائیے۔ ہاں، اصل میں قارورہ لانے کا مطلب ہے شیشی لائیے، اور شیشی میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں پیشاب ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو اب یونانیوں کا بہت سارا شروع سے طریقہ رہا کہ وہ نبض شناسی کے علاوہ، چہرہ شناسی کے علاوہ قارورہ سے بہت زیادہ مدد لیتے تھے۔ تو یہ جو قارورہ ہے اصل میں پیشاب، دیکھیں ہمارے کچھ جسم کے جو بھی کیمیکل ریاکشنز ہیں اس کے اندر کچھ فضلات بنتے ہیں، کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں ہمارے جسم میں اور کچھ چیزوں کے فضلات بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جو جگر کا جو فضلہ ہے وہ گردوں کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے باہر آتا ہے۔ تو یہ جگر کا فضلہ جو ہے وہ پیشاب ہے۔ عضلات کا جو فضلہ ہے وہ ہمارا پخانہ ہے جس کو براز کہتے ہیں، اور ہمارے اعصاب کا جو فضلہ ہے وہ ہمارا پسینہ ہے اور تھوک ہے اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں، اور ہمارا یہ جو کیا کہتے ہیں ہم اس کو جو دخان ہوتا ہے جس کے اندر ریح زیادہ بنتی ہے تو اس کے بال فضلہ ہیں، ناخن فضلہ ہیں، تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے۔ ناخن بھی، زیر ناف بھی، جو ہمارے بال ہوتے ہیں زیر ناف ان کو کاٹنے کا شرعی حکم ہے۔ بغلوں کے بال کاٹنا شرعی حکم ہے، ناخن ہاتھ کے اور پاؤں کے کاٹنا شرعی حکم ہے، کیونکہ یہ فضلہ ہیں اور فضلے کو اپنے جسم پر زیادہ دیر تک نہیں رکھا جاتا۔ تو ہمارے مختلف اعضائے ریسہ نے مختلف اپنے فضلات کے نکالنے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ تو جس طرح آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کا قارورہ آئے تو ہم اس کے بیماری تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کا جو تعلق جگر کی بیماریوں کے ساتھ ہوگا، جو غدی بیماریاں ہوں گی ان کی ہی تشخیص ہو سکے گی، کیونکہ یہ جگر کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ مزاج شناسی کرنا بہت مشکل کام ہے، یعنی کہ آپ پیشاب کے ذریعے مزاج شناسی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ بیماری شناسی کی طرف جائیں گے کہ غدود کی کون سی بیماری بندے کو لگی ہوئی ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ اب اس کا اگلا ٹاپک یہ ہے کہ یار ہمارے جو پیشاب کا جو سسٹم ہے یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو پیشاب کا سسٹم ہے اس میں ٹوٹل بہت اللہ نے اس کو سسٹم کو سمپل رکھا ہے۔ اس کے اندر اس نظام میں، اس کو کہتے ہیں نظام بولیہ۔ یہ جو نظام بولیہ ہے، بول پیشاب کو کہتے ہیں جی، نظام بولیہ جو ہے اس کے اندر ٹوٹل 2 گردے آتے ہیں۔ اس طرح 2 گردے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں لگا رکھے، تو ان کی پوزیشن یہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے بیک سائڈ پر ہے۔ ان سے 2 نالیاں، ایک نالی یہاں سے نکلتی ہے جی، ایک نالی کو حالب کہتے ہیں، اور یہ 2 نالیاں ہوتی ہیں تو ان کو حالبین کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں جس کے یہاں پہ گردے صرف فلٹر کرتے ہیں، جو خون اس میں آتا ہے اس کو فلٹر کرتے ہیں، اور جو زہریلے مواد ہوتے ہیں، جو فضلہ جات ہوتے ہیں، اس کو نکال کے اس کے ذریعے باہر بھیج دیتے ہیں حالبین کے ذریعے۔ یہاں سے آ کے یہ دونوں حالبین ایک مثانے میں آ کے کھلتی ہیں، یہ ہمارا مثانہ ہے۔ مثانہ کچھ بھی نہیں کرتا، حالبین کچھ نہیں کرتا، صرف ایک پیسج دیتے ہیں اس فضلے کو گردوں سے مثانے تک، اور مثانہ کچھ نہیں کرتا، صرف ایک سٹور ہاؤس ہے۔ اس میں کوئی کیمیکل ریلیز نہیں ہوتا، کوئی انزائمز پیدا نہیں ہوتے، اس میں صرف اور صرف اس کو پیشاب کو، فضلے کو روکنے کی صلاحیت ہے کچھ ٹائم کے لیے۔
وہ یہاں پر ہوتا ہے جی. اس کے بعد یہ ہمارا جو یوریتھرا کہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ پیشاب جو ہے وہ ہمارے جسم سے باہر چلا جاتا ہے. ٹوٹل یہ نظام ہے. اب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 2 غدود لگائے ہیں جن کو پروسٹیٹ کہتے ہیں، اور ان کو ہماری یونان کی زبان میں غدود قدامیہ کہا جاتا ہے. یہ وہ غدود ہیں جو پیشاب کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں. اگر یہ غدود قدامیہ نہ ہوں تو ہر وقت قطرے ہمارے پیشاب کے رستے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا کہ ہمارے ہر وقت پیشاب کے قطرے نہیں آتے. اگر دیکھا جائے تو اس کا رخ بالکل نیچے کی طرف ہے، یہ بالکل بیک سائڈ پہ پریشر سے آتا ہے، تو ہمارے کپڑے ہر وقت گندے ہوتے رہیں. لیکن رب کی ذات نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو روک کے رکھتا ہے خاص ٹائم تک، جب تک اس کے پیچھے سے مثانے میں اتنا پیشاب جمع نہ ہو جائے کہ وہ اس کو پش کر کے آگے جانے پر مجبور کر دے. تو اللہ کا یہ قدرتی دفاعی نظام ہر بندے کے اندر موجود ہے. اور اس کے اندر جو خواتین ہیں ان کو پروسٹیٹ کے پرابلمس کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آدمیوں کے. آدمیوں میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آدمی عام طور پہ عضلاتی مزاج کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ عضلات میں ہوں گے تو ان کے جو غدود ہیں وہ تسکین میں چلے جاتے ہیں. تسکین میں جانے کی وجہ سے وہ اپنا کام کم کرنے لگتے ہیں. کام کم کرتے ہیں، اس لیے ان کے جو پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تسکین کی وجہ سے چیزیں پھول جاتی ہیں. پھولنے کی وجہ سے وہ اندر پریشر دیتی ہیں اس نالی کو، جس کی وجہ سے پیشاب پھر قطرہ قطرہ جل جل کر رک رک کر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹوٹل یہ نظام ہے جی جس کے اوپر پورا نظام بولیہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ایک دن میں ہمارا جو ایک گردہ ہے وہ تقریباً 700 لیٹر خون کو فلٹر کرتا ہے. 700 لیٹر. ہماری پوری باڈی کے اندر 5 لیٹر خون ہوتا ہے ایوریج میں. تو کتنے سرکل لگاتا ہے یہ، کتنے چکر چلاتا ہے، اور کتنی تیزی سے چلتا ہے، اور کتنی تیزی سے فلٹر کرتا ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی مشینری اللہ کی طرف سے ہمارے انسان میں لگی ہوئی ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو. اگر تم گننے پر آؤ نا وہیں تو دو نعمت اللہ لا تحصوها، گننے پر آؤ گے تو گن نہیں پاؤ گے. یہ چھوٹی سی بات ہے. کسی بندے کا پیشاب رک جائے تو وہ مرنے والا ہو جاتا ہے. کسی کا نکلنا شروع ہو جائے تو وہ بالکل بےسہار ہو جاتا ہے. آج ایک چھوٹی سی ضمن ہم بات ضرور کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. کیونکہ بہت ساری قربانیوں کے پیچھے ایک بڑی قربانی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ بچے کا پوٹی پشی سنبھالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کے صدقے کہ انہیں بچہ جو بے بس ہے، کمزور ہے، مجبور ہے، اس کا پوٹی اور پشی سنبھالتے ہیں. خود گیلے پہ سوتے ہیں، اس کو کپڑے چینج کرواتے ہیں، نیندیں حرام کرتے ہیں. تو اللہ ان کے صلے میں ان کو جنت دیتا ہے. تو جو بندہ بزرگ ہو جائے اور اگر اس کے بچے بڑھاپے میں اگر اس کی پوٹی پشی کو سنبھال لیں تو وہ بھی وہی جنت حاصل کریں گے جو والدین کو اللہ نے دی ہے. تو جنت کی قیمت بھی پوٹی پشی رکھ دی گئی ہے. تو ہم اس کو حقیر چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ انسان کی جان لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، اور آپ کو دنیا میں ذلیل بھی کر سکتا ہے اور جنت کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے پوٹی پشی. پشی کی آج ہم بات کر رہے ہیں، پیشاب کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے جناب. آج ہم بات کرتے ہیں جناب 24 گھنٹے میں تقریباً جو ایک عام انسان ہے 700 لیٹر تو وہ فلٹر کرتا ہے، لیکن جو وہ باہر خارج کرتا ہے وہ صرف اور صرف 1 لیٹر سے لے کر 1.5 لیٹر تک فارغ کرتا ہے انسان. صرف اس کی وجہ دیکھیں، میں ابھی آپ سے عرض کروں گا. دیکھیں بیماری کی حالت میں ایک عام معتدل انسان کی بات ہو رہی ہے. ایک عام معتدل انسان میں 1.5 لیٹر تک اس کا یورین آؤٹ پٹ ہوتا ہے. باقی جتنا وہ 150 لیٹر اس نے جو فلٹر کیا ہے وہ ریسائیکل ہو کے واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو جب تک ہمارے اندر پانی ہے ہم زندہ ہیں. تو پانی کا سارے فلٹر کر کے نکال دیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اب 700 لیٹر پانی کوئی بندہ پی سکتا ہے پورے دن میں؟ نہیں پی سکتا. اگر سارا فلٹر ہو جائے تو کیا کرے گا؟ لیکن اگر وہ 10 سے 12 گلاس پی لے تو اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ جب ہم بول یا پیشاب کی جب ہم صفات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آتی ہے صفات کیا ہے جی اس کی. پیشاب کی صفات کیا ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے سر جی کہ اس کا جو رنگ ہے
ایک خاص کلر کا رنگ ہے، رنگ اس کا ایک خاص قسم کا یلوش کلر ہوتا ہے۔ یلو آپ کو پتہ کہ ہمارے طب کے یونان کی اس کی تشریح میں صفرا کو پیلا رنگ دیا جاتا ہے، صفرا، اس لیے یہ غدی ہونے کے زیر اثر یہ خدام جگر ہے، گردہ ہمارا خادم جگر کہلاتا ہے، اس لیے اس کے اندر جو چیزیں فلٹر ہو کر آتی ہیں ان کے اندر بھی جگر اپنا اثر ڈالتا ہے اور وہ یلو کلر دیتا ہے اس کو۔ ایک سا کلر اس کا رنگ ہوتا ہے جی، اس کا جو رنگ ہے ہلکا زرد ہوتا ہے، ہلکا زرد اس لیے کہ اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جگر کے اثر کی وجہ سے پیلا ہوتا ہے۔ اگر پانی کی مقدار زیادہ ہو، پیلاہٹ کم ہو، تو وہ ایک نارمل معتدل کلر کا پیشاب ہے، اس کی ایسی صفت ہوتی ہے جی۔ وزن، دوسری اس کی صفت ہے اس کا وزن۔ پیشاب کا جو وزن ہے وہ پانی کے وزن سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اگر آپ اسے پانی گلاس میں اگر پیشاب ڈالیں گے تو پیشاب نیچے بیٹھ جائے گا، پانی اوپر رہ جائے گا۔ اس کا جو وزن مخصوصہ کہتے ہیں، اسپیسیفک گریوٹی کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نیچے کو بیٹھتا ہے پانی کے مقابلے میں۔ اور اس کا جو وزن ہے خون کے برابر ہے، پانی سے بھی آپ کو میں نے بتایا پانی کے مقابلے میں نیچے بیٹھ جائے گا، لیکن اگر خون میں ڈالیں گے تو یہ برابر ہوگا، نہ نیچے جائے گا نہ اوپر جائے گا، اس میں مکس ہو جائے گا۔ تو خون کا وزن اسپیسیفک گریوٹی اور اس کی گریوٹی برابر ہے۔ ذائقہ، اس کا ذائقہ عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے جی وہ کیا کہنا چاہیے، ترش ہوتا ہے۔ ترش کا مطلب اگر بالکل سٹارٹ میں اللہ نہ کرے کبھی کسی کو کبھی ٹیسٹ کرنا پڑے، کبھی کریں گے تو یہ ترش ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اگر اس کو آپ پڑا رہنے دیں تو یہ کھاری ہو جاتا ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ کھار میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر نشادر ہوتی ہے، پیشاب کے ہمارے جو کانٹینٹس ہیں اس میں جو فلٹر ہو کے چیز باہر آتی ہے اس میں نشادر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ترش کے بعد کھٹا ہو جاتا ہے، کھاری ہو جاتا ہے۔ اور موسم گرما میں پیشاب کم آئے گا، موسم سرما میں پیشاب کا آؤٹ پٹ بڑھ جائے گا، دن میں پیشاب کم آئے گا، رات میں اگر سردیاں ہوں گی تو پیشاب کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح موسم کا بھی اثر آتا ہے جی۔ پھر بچوں کا پیشاب زیادہ ہوتا ہے، خواتین کا پیشاب زیادہ ہوتا ہے، آدمی کا پیشاب کم ہوتا ہے، کیونکہ عضلات پیشاب کو پیدا تو کرتے ہیں لیکن کیونکہ اس میں اعصاب کم ہوتے ہیں تو اس کا اخراج کم کرتے ہیں۔ آپ ایک موٹا سا قانون یاد رکھیے گا کہ عضلات ہمیشہ پیشاب پیدا کرتے ہیں، اعصاب اس کا اخراج کرتے ہیں اور غدود اس کو روک کے رکھتے ہیں۔ یہ تین چیزیں بڑی بنیادی بات ہیں۔ عضلات پیدا کرتے ہیں، اعصاب اس کو خارج کرتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا پیشاب زیادہ ہوگا تو وہ اعصاب کے تحت ہوگا، اگر ایک پیشاب کو زیادہ رک رہا ہے تو وہ غدود کے تحت ہوگا، اور اگر ایک بندے کا پیشاب کم آ رہا ہے تو وہ عضلاتی بندہ، کیونکہ وہ پیشاب پیدا تو کرتا ہے لیکن روکنا اور خارج کرنا تو غدود اور اعصاب کا کام ہے، جس کی وجہ سے بیماری وہاں ڈھونڈنی چاہیے۔ سر یہ بات کلیئر ہوگی؟ گڈ۔ اچھا جی، یہ تین چیزیں عام طور پہ اس کی صفات میں دیکھی جاتی ہیں سب سے پہلے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے کی طرف جاتے ہیں جی، کیونکہ پورے جسم کا بلڈ جیسے دل سے گزرتا ہے، دماغ سے گزرتا ہے، اسی طرح گردوں میں سے گزرتا ہے۔ تو اگر ہم پیشاب کا انالیسس کرنا شروع کریں تو ہمیں جسم کی تمام بیماریوں کا پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو فلٹر ہو کے چیز آ رہی ہے اس میں کیا چیز بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اگر جو خون کا جو دورانیہ ہوتا ہے یہ خون کی پوری جسم کی خون کی صفائی کرتا ہے، اس لیے اس میں جو فضلہ باہر آئے گا وہ ہمیں تمام جسم کی بیماریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ یہ پہلا اس کا پوائنٹ ہے، نمبر 1۔ ابھی آئے گا، ابھی آگے آئے گا، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ جب پیشاب کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، سبز، پیلا، نیلا، نارنجی، بلیک کلر تک پیشاب آیا کرتا ہے۔ ان کے جو پیشابوں کے کلر ہوتے ہیں مختلف امراض کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب پیشاب کے اندر مختلف قسم کا مواد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ابھی ہم وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کون سا مواد ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کی خاص قسم کی مخصوص بیماریوں کا پتہ چلتا ہے پیشاب کے اندر دیکھنے سے۔ بالکل وہ بھی معلوم ہوگا جی۔ اب دیکھنا یہ کہ ہمیں پیشاب، جب ہم آپ کے سامنے ایک قارورہ میں اگر پیشاب آ جائے تو ہمیں اس میں
کیسے دیکھنا ہے، اس میں کیا کیا دیکھنا ہے اور کیسے دیکھنا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کے بعد ہم تقریباً پیشاب کے ذریعے بیماریوں اور مختلف اعضاء کی کیفیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں جی، جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، 6 چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ 7 چیزیں دیکھنے والی ہیں کسی پیشاب کے قارورہ کی بوتل کے اندر۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جی؟ سب سے پہلے آپ اس کا رنگ دیکھیں، پیشاب کا کلر سب سے پہلے۔ نمبر 2، اس کی بو دیکھیں، اس کا قوام دیکھیں۔ قوام کا مطلب کتنا گاڑھا، کتنا تھک یا کتنا پتلا، اس کو قوام کہتے ہیں۔ ہاں جی۔ تیسرا، رسوب۔ رسوب کیا چیز ہے کہ اس کے نیچے کیا بیٹھ رہا ہے۔ اگر آپ 5 منٹ کسی پیشاب کو کسی تھیلی میں ڈال کے بوتل میں آپ چھوڑ دیں، اس کے کچھ تہ میں بیٹھنے کچھ لگ گیا کہ نہیں بیٹھنے لگ گیا، اس کو رسوب کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی، ڈیزولو نہیں ہوتی، وہ تہ میں بیٹھ جاتی ہے، تو اس کو ہم رسوب کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں چیز بتاتی ہے۔ اس کے بعد مقام پیشاب، یعنی کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا خون کے برابر وزن، پانی سے زیادہ وزن، اگر وہ پانی سے بھی اور بھی ہلکا ہو جائے، اوپر آ جائے، تو پھر وہ بیماری کی نشانی بتائے گا۔ اگر خون سے زیادہ گاڑھا ہو جائے یا کم گاڑھا ہو جائے تو تب بیماری کا بتائے گا۔ تو یہ اس کا مقام بتاتا ہے کہ اگر آپ کو چھوڑ دیں کہ وہ الگ تہ بناتا ہے اپنی یا مکس ہو جاتا ہے، تو یہ مقام بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی مقدار، پیشاب کم ہے، زیادہ ہے، بہت کم ہے۔ کچھ بیماریوں میں پیشاب بند ہی ہو جاتا ہے، اور کچھ میں بے تحاشا 1.5 لیٹر کی بوتلیں بھی پیشاب کی آ رہی ہوتی ہیں، اس میں مقدار بھی آتی ہے جی۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6، اور آخر میں ہے جی جس کو ندرت کہتے ہیں یا جھاگ کہتے ہیں۔ کچھ پیشابوں کے اندر جھاگ بن جاتی ہے، اگر آپ کچھ دیر چھوڑ دیں یا پیشاب کرتے وقت اس میں بلبلے بننے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی تشخیص کا ایک ٹول ہے۔ یہ ٹوٹل 7 پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر کسی بھی پیشاب کو جج کیا جاتا ہے، کسی بھی نارمل انسان کی یا کسی بیمار انسان کی۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں کہ اگر ہم رنگ دیکھیں تو کیا ہے، تو بو ہوگی تو کیا ہے، قوام دیکھیں تو کیا ہوگا، اگر رسوب ہے تو کس قسم کا رسوب ہے، اگر مقام ہے تو اس کا کیا ہے، اس کی مقدار ہے تو کیا مطلب ہے، اس کی جھاگ ہے تو کیا مطلب ہے۔ اس کے اندر پورا پیشاب کا، یورین کا انالیسس ہو جاتا ہے۔ پھر جو حکیم لوگ پیشاب منگواتے ہیں مریضوں کا، وہ صبح کا منگواتے ہیں، ارلی مارننگ کا، یعنی کہ آپ جو دن میں پیشاب کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ ہے، لیکن اگر آپ رات میں دیکھیں تو آپ نے 6 گھنٹے آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے کچھ پیا نہیں ہوتا، کچھ کھایا نہیں ہوتا، تو اصل کیفیت جو مرض کی یا یورین کی ہے یا جو سسٹم کی ہے، وہ آپ کے پاس صبح سویرے جو آپ یورین کرتے ہیں وہ اس وقت آتی ہے۔ تو بہت ساری جو تشخیص لوگوں کی ہے وہ صبح کے ٹائم پہ کی جاتی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں جی، اس کو میں مٹا دوں سر یہاں سے۔ ابھی ہم صرف ڈسکس کریں گے پہلے رنگ کو۔ یہ جو اگر پیشاب کا رنگ اگر ہمارے سامنے آئے تو دیکھیں، سب سے پہلے ایک ٹائپ کا رنگ ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی سرخ، ایک کلر ہمارے پاس ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سبز، اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کلر جس کو ہم بولتے ہیں پیلا۔ یہ اصل میں 3 بنیادی کلر بھی ہیں، اور اب انہی میں ہم اگر دیکھیں تو یہ کلر ہمیں پیشاب کے نظر آتے ہیں، مختلف کیفیتوں میں یہ کلرز ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے ہلکا کلر، ہلکا سرخ، زیادہ سرخ، اس سے زیادہ سرخ، اس سے زیادہ سرخ، یہ کیٹیگریز تمام کلرز کی ابھی ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن اگر ہم سرخ کلر کا پیشاب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا پیشاب سرخ رنگ کا ہوگا وہ سردی خشکی لے کر آ رہا ہوگا، اس کے اندر سردی خشکی کی زیادتی ہوگی تو پیشاب سرخ رنگ اختیار کرے گا۔ سر نہیں، ابھی ہم 1 نمبر کی طرف نہیں جائیں، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں۔ ہاں جی، جیسے پہلا کلر ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بالکل ہلکا پیاز، یعنی کہ پیاز کافی وائٹ ہوتا ہے،
جو چھلکا اندر سے ہم چھلکا اتارنے کے بعد بات کرتے ہیں، کافی زیادہ وائٹ اور پھر تھوڑی سی پرسنٹیج سرخی کی بھی ہوتی ہے، وہ ایک کیٹیگری ہے. اس کو ہم کون سا کلر کہتے ہیں جی؟ پیازی کلر. یہ ایک قسم کا پیشاب ہوگا. دوسرا اگر اس سے زیادہ بڑھے گا تو گلابی بن جائے گا، تھوڑی سی سرخی بڑھے گی اس کے اندر تو وہ گلابی ہو جائے گا. تیسرا کلر احمر کانی کہلاتا ہے. یہ مزید سرخ کلر ہوتا ہے، گلابی سے زیادہ سرخ ہوتا ہے. احمر کانی، احمر کافی، احمر کانی، سوری احمر کانی، لال عربی ورڈ ہے جی. آخری کا نام ہوتا ہے احمر اکتم، مکمل طور پہ سرخ. یہ وہ پیشاب. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں کہ خون میں کیا حالت ہے. یہ خون کی کیفیت بیان کرتا ہے. سرخی، سرخ خون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن یہ کلر بتاتا ہے کہ اس میں خشکی سردی کتنی زیادہ ہے. ہاں مقدار ہے. اور اب اس میں کیا ہے؟ اگر اس میں یہ چار چیزیں اگر اس میں ہے تو 25% سردی خشکی آئے گی، اس میں آئے گا تو 50% سردی خشکی ہوگی. اگر آپ احمر کانی کی بات کریں گے اس میں 75% سردی خشکی آئے گی، اور جس میں اس میں 100% آپ کو سردی خشکی ملے گی. اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ خون ہے. خون کس کیفیت سے گزر رہا ہے. اگر کسی بندے کو خون کی کوئی بیماری لگی ہوئی ہوگی تو کلر آپ کو یورین کا یہ ملے گا. سبز، یہ جو سبز کلر ہے اس سے ہمیں صرف سردی کا پتہ چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے سبز کلر جو ہے وہ اعصابی غدی ہوا کرتا ہے. جیسے امرود ہے، انگور ہے، یہ چیزیں سبز کلر میں آتی ہیں. تو ان کے اندر اعصابی غدی، حرارت دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں یہ سردی کا ریپرزنٹیٹر ہے، سردی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب اس میں جو سب سے پہلے جو کلر آتا ہے آپ کے سامنے، جو سب سے پہلے آتا ہے ہم اس کو پستہ کلر کہتے ہیں. پستہ رنگ آپ نے دیکھا ہوگا، ہلکا سے رنگ کلر لے کر آتا ہے. یہ سردی کی ذاتی ہوگی. سب سے ہلکی سردی کا پیرامیٹر اس میں سمجھیں کہ آپ 15% اس کے اندر آپ کو سردی کا اثر ملے گا، تو اس کا پیشاب کا کلر آٹومیٹیکلی پستے جیسا ہو جائے گا. نمبر 2 آسمانی نیلا. جب اس میں تھوڑا سا اور جب سردی بڑھتی ہے نا جی، سردی کا مطلب رطوبت بڑھتی ہے، تو وہ کلر اس کا آسمانی نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس میں آپ کو 30% سردی ملنا شروع ہو جائے گی. یہ بڑھتا جائے گا اسی پرسنٹیج کے ساتھ. پھر آسمانی نیلا آپ کو پتہ ہلکا نیلا ہوتا ہے، پھر ایک گہرا نیلا ہوتا ہے جس کو ہم ڈارک بلو کہہ لیں، یا اس کو کیا نام دیں گے، اس کو گہرا نیلا کہہ لیں. یہ سب پیشاب کی کیٹیگریز آپ کو ملیں گی جی. کراسی احتراقی، یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں جو یونانی والے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ سرد کر دیں گے کہ اس کا اندر سبز رنگ کے بجائے نیلا رنگ اپنی جگہ پکڑ لے گا جلنے کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں اعصابی غدی میں حرارت بھی ہوتی ہے، حرارت بھی اثر کرتی ہے، تو ان دونوں کا جو ملاپ ہوتا ہے وہ پیشاب کا رنگ کو انتہائی کلر دیتا ہے، ڈارک کلر کا کلر دیتا ہے، برائٹ کلرز دیتا ہے. تو وہ بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سردی بڑھ رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو 30% سردی تھی، یہاں پر آگے 45% سردی ہو چکی ہے. یہاں پر جب ہم آئیں گے تو 60% اس کے اندر سردی بڑھ چکی ہوگی اس کے پیشاب کے اندر. وہ بندہ موت کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈک کی طرف کو جا رہا ہے. اور آخر میں اس کو زنجاری کہتے ہیں. یہ بھی ہماری ٹرمینالوجی، اس کے اندر تقریباً 75% جو سردی اس کے اندر سرایت کر چکی ہوتی ہے. تو 5 کیٹیگریز کلر کی وہ ہیں جو سردی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، لیکن وہ کیٹیگریز سبز کے اندر آتی ہیں. اگلی ہم بات دیکھتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں پیلا کلر. اب پیلا کلر کے اندر 1 2 3 4 5 6 کلرز ان لوگوں نے پیلے کے بنائے ہیں جی. یونانیوں نے بڑی تحقیق کی ہے اس کے اندر کہ پیشاب کے کتنے کلرز آئیں گے تو کیا مطلب ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے. شفاف پیلا، بالکل
شفاف پیلا کا مطلب بالکل پیلا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور کرسٹل کی طرح کلیئر آپ کو آ رہا ہے، اس کو ہم شفاف پیلا کہتے ہیں. اور یہ اگر کسی کو ایسا پیشاب آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب، اب یہ دیکھیں اس کا تعلق، پیلے کا تعلق جگر کے ساتھ ہے، ہاضمے کے ساتھ ہے، میٹابولزم کے ساتھ ہے اس کا تعلق. اس لیے جس بندے کا بالکل شفاف پانی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے جگر نے ابھی زیادہ کام نہیں کیا، اس کے پاس غذا پوری طرح ہضم نہیں ہوئی ہے، اس میں غلاظت نہیں آ رہی ہے ابھی زیادہ، کرسٹل پانی کو چھوڑ رہا ہے وہ، اس کا مطلب ہے خرابی ہضم کی نشاندہی کرتا ہے. جس کا پیشاب کرسٹل کلیئر ہو تو وہ خرابی ہضم کی دلیل ہوتی ہے. اگر درمیانہ پیلا ہو، درمیانہ پیلا یعنی کہ تھوڑا سا پلاہٹ ہے، اس کا مطلب ہے جگر کام کر رہا ہے، تو وہ عمدہ ہاضمے کی دلیل ہوتی ہے. جس کا پیشاب تھوڑا سا گاڑھا ہو تو وہ بندے کا نظام کھانے پینے کا ٹھیک ہے. اور اگر کسی بندے کا پیشاب زرد اور سرخی مائل ہونا شروع ہو جائے، یعنی کہ تھوڑا سا زرد رہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حرارت کی مقدار زیادہ ہے، جگر جو ہے وہ تحریک میں چلا گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ حرارت کی زیادتی. اس کا مطلب یہ ہے. نارنجی، اگر اسے نارنج تو آپ نے دیکھا نا، اس کو مالٹا کہتے ہیں جی، سنترا کہتے ہیں، اگر اس قسم کا کلر کسی کا ہو جائے پیشاب کا تو یہ حرارت کی کمی کی نشانی ہے، اب وہ کمی کی طرف جائے گا. پھر اگر نارنج سے اگر اوپر جائیں تو وہ ناری کلر آتا ہے، انار کا جیسے کلر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ کلر آئے گا وہ پیلا اور سرخ کے ملنے سے بنتا ہے. بتاتا ہے یہاں پہ 1 درجہ حرارت تھی، یہاں پہ 2 درجہ گرمی ہو جائے گی. اور اگر اس کا کلر آخری جو کلر ہے وہ ہے زعفرانی، اگر زعفرانی کلر ہوگا تو اس میں 3 درجہ حرارت کی کمی ہو چکی ہوگی، مزید حرارت کی کمی ہو رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف کلر میں آپ کو فی الحال نظر آئیں گی. تو اگر آپ دیکھیں تو اگر سرخی میں سرخ کلر ہوگا تو سردی خشکی کے پیرامیٹر ہے، اگر سبز ہوگا تو وہ سردی کا پیرامیٹر ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے سردی اعصابی ہوتی ہے، سردی خشکی عضلاتی ہوگی، عضلاتی اعصابی. اور یہ جو ہے یہ سارے جگر کی تحریکیں ہیں، 4 نمبر اور 5 نمبر کی تحریکیں آتی ہیں. ٹھیک ہے سر جی، تو یہ اسے ہم تشخیص بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اس کو مٹا دیتے ہیں. قوام کہہ لیں. اب اگلا جو تھا کہ اس کا آپ کو قوام کیسا لگتا ہے؟ بہت گاڑھا، پتلا. اب اس کے ٹوٹل 3 قسمیں ہوتی ہیں جی. ایک ہوتا ہے رقیق، ایک ہوگا معتدل، اور ایک ہوگا غلیظ. ان کے ناموں میں ہی ان کی تشریح جو ہے وہ موجود ہے. قوام تو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں کچھ مکس کی جائے، کسی لیکوڈ میں کچھ سالڈ چیز مکس کی جائے تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، کیا ایکولی ڈیزالو ہوا ہے، نیچے بیٹھ گیا، اس کا قوام کیسا ہے. بالکل ہلکا قوام جس میں بالکل کوئی چیز زیادہ مکس نہ ہوئی ہوئی ہو، صرف پانی پانی باہر جا رہا ہے، تو اس کیفیت کو ہم کیا کہیں گے؟ رقیق ہے اس کا قوام. درمیانہ سا ہے تو معتدل، اور اگر بہت زیادہ اس میں رطوبتیں جا رہی ہیں تو وہ غلیظ ہو جاتا ہے. اب رقیق کی پہلی کیا بات ہے جی کہ یہ پانی جیسا پیشاب ہوتا ہے جی، بالکل پانی جیسا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پہلے کی تعریف ہے اس کی. دوسرا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا عدم نفذ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر حرارت نے اثر ہی نہیں کیا، جگر نے اس پانی کے اوپر اثر ہی نہیں کیا، میٹابولزم اس کا ہوا ہی نہیں ہے. پھر اس کا تیسری نشانی ہوتی ہے کہ اس بندے کے جسم کے آنتوں کے اندر یا جسم کے رگوں کے اندر کہیں نہ کہیں سدے بن رہے ہوتے ہیں، رکاوٹیں، بلاکیج ہو رہی ہوتی ہے، سکلروسس ہو رہی ہوتی ہے جناب. اور ایسے بندوں کے کیونکہ جگر ٹھیک نہیں کام کرتا تو گردے بھی ٹھیک نہیں کام کرتے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضعف گردہ کے مریض ہوتے ہیں، کہ گردوں نے اپنا کام کیا ہی نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بات، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے
جن کو پانی کی طلب تو نہیں ہے وہ پیے چلے جا رہے ہیں. اب جیسے ایک پیاس کاذب ہوتی ہے اور ایک صادق ہوتی ہے. یعنی کہ واقعی آپ کو پیاس لگ رہی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پی لیں آپ کی پیاس ہی نہیں بجھتی, آپ اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں وہ پھر پیاس نہیں بجھتی, اور پانی پیتے ہیں, تو یہ کاذب پیاس بھی ہوتی ہے. اب اس کے جو ایسے بار بار پانی پئیں گے ان کی باڈی کو نیڈ نہیں ہو رہی, لیکن ان کا سگنل آ رہا ہے مجھے اور پانی چاہیے, تو پانی پیتے رہیں گے. تو ایسی شکل میں بھی ان کے اندر بکثرت پانی پینے والے کا جو پیشاب بھی ہے وہ بھی سیدھا سیدھا سفید آئے گا. اور اس کی عام طور پہ اعصابی غدی لوگوں کو بہت پیاس لگتی ہے, یہ بات یاد رکھیے کہ ان کو پیاس, ان کی بہت تیز پیاس ہوتی ہے ان کی. اور عام طور پہ ایسے لوگوں کو خشکی کے ساتھ سردی ہوتی ہے. یہ علامتیں وہ ہیں جن کے اندر آپ کو ایسا پیشاب ملے گا. جی ہاں, تو یہ اگر رقیق ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی. جی اچھا, اگر معتدل ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. معتدل ایک نارمل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہ وہ دیکھو دو چیزیں ہمارے پاس ہیں, ایک بہت پتلا اور بہت غلیظ, تو درمیان کی چیز یقیناً صحت کو علامت کو بیان کرتی ہے, اس لیے اس کے اندر کوئی خاص بیماری ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں غلیظ کی تو اس کے تحت ہمیں کیٹیگریز ملیں گی. یہاں بیماری ہے جی, یہاں یہ والی بیماریاں ہیں اعصاب کے تحت جو زیادہ تر آتی ہیں, اور یہاں پر جو ہیں جی یہ عام طور پہ دیکھیں یہ ورمی کیفیت بتاتی ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے جسم میں ورم ہو رہا ہوتا ہے تب جا کے یہ کیفیت خراب ہوتی ہے. اذان ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ابھی ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں جی,
یہ جو غلیظ قسم کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں کدورت ملے گی، گدلا پن ملے گا اس کے پیشاب کے اندر، نمبر 1۔ اور یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ سوزش ہے، اس کے جسم میں کسی نہ کسی عضو کے اندر سوزش کی جو علامت ہوتی ہے وہ گدلا پن پیشاب کے اندر لے کر آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک چیز ہوتی ہے اس کو رسوب کہتے ہیں۔ رسوب کا مطلب جو تلچھٹ، جو نیچے بیٹھ جاتی ہے، جو نیچے لگ جاتی ہے، اس کو تلچھٹ کہتے ہیں۔ اگر وہ پیشاب کا مادہ نیچے جا کے بیٹھ جائے تو وہ کسی ورم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک سوزش اور ایک ورم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب اگر کسی کی کدورت ہے یا کوئی گدلا پن آ رہا ہے تو اس کی یہ 6 سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس کے اندر ریح اس کے اندر زیادہ بن رہی ہے، اس کے اندر گیس کا اخراج زیادہ ہے تو وہ اس کے پیشاب میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں مادہ ارضیہ کہتے ہیں، کیونکہ ہوا جو ہے زمین کا ایک حصہ ہے، کائنات کا ایک حصہ بہت بڑا ہوا بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ اگر مادہ ارضیہ ہو تو اس کو ہم ریح کو اگر زیادہ ہمیں نظر آئے، بلبلے زیادہ بن کے اس کے پیشاب میں آ رہے ہوں تو وہ کسی سوزش کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نفج نہ ہونا، نفج نہ ہونے کا مطلب اس کے اوپر حرارت نے اثر ہی نہیں کیا، اس کے اوپر پیشاب کے اوپر، تبھی وہ گدلا ہو گیا، پراپر فلٹر نہیں کر سکا۔ تیسرا، اس میں اخلاط کی حرکت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی خودی کیفیت بڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی اعصابی تو کبھی عضلاتی کیفیت بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ اسٹیبل نہیں ہوتا وہ بندہ، اس کا صبح کا پیشاب شام کے پیشاب سے نہیں ملتا، اس کا دن کا پیشاب رات کے پیشاب سے نہیں میچ کرتا، اس میں اخلاط مختلف ہو رہی ہوتی ہیں۔ تیسری بات، قوتوں کا زائل ہونا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو جو قوت ماسکہ اور قوت جاذبہ ہے وہ اس کو روک نہیں پا رہی ہوتی کسی چیز کو اپنے جسم کے اندر، جس چیز کی ضرورت ہے بھی وہ بھی نکال کے باہر پھینک رہی ہوتی ہے، تو قوتوں کے زائل ہونے کی نشانی ہے کہ گدلا آ رہا ہے پیشاب اس کا۔ تیسری بات کہ اندرونی ورم، کہیں نہ کہیں اس کے تمام سسٹمز کے اندر، کسی راستوں کے اندر، مجاری کے اندر، یا عضو کے اندر، یا اعضاء کے اندر کہیں نہ کہیں ورم آ چکا ہے اندرونی طور پر، تو وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی پیشاب کو گدلا کر دے گا، تو یہ سوزش کی علامت کو بتاتا ہے۔ پھر بخارات کا چڑھنا، کل بھی ہمارے پاس جو مریض آتا ہے کہ سر کو کچھ چڑھنے لگ جاتا ہے، وہ سر کو کیا چیز چڑھتی ہے؟ وہ بخارات چڑھتے ہیں۔ پیشاب نہ مکمل طور پہ کرنا، پیشاب کو روک لینا، اور اس کا سارا اس کا بخار سر کو چڑھ جاتا ہے، اس کو سوچنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوچنے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سن ہو جاتا ہے وہ بندہ، تو وہ بھی اس کا اگر آپ پیشاب چیک کریں گے وہ گدلا پیشاب ملے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے سر جی۔ اسی طرح سر میں درد رہے گا اس بندے، ہلکے پیشاب کا سسٹم تو نیچے لگا ہوا ہے لیکن اس کا سر میں درد شروع ہو جائے گا اور نہ ہٹنے والا درد لگے گا، اور پیناڈول سے نیند پوری کرنے سے بھی نہیں ہٹتا۔ اس کا مطلب ہے اس کے نظام بولیہ میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا سر جی کدورت کی کیسی ہوتی ہے، گدلا پن کیا ہوتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں ورم کی طرف، کیونکہ بیماری 2 ہی چیزوں کا نام ہے، یا ورم ہوگا یا سوزش ہوگی، بس بیماری یہی ہے، سوزش یا ورم۔ اب یہ جو اگر ورم کسی بندے کے اندر آتا ہے تو ورم کا مطلب تلچھٹ ہے، رسوب ہے، اس کی نشانی پیشاب کی ایسی ہوگی۔ نمبر 2، وہ اس کی 3 کیفیتیں ہوں گی، یا وہ جو رسوب ہے وہ تیرتا ہوا ہوگا، جیسے آپ کسی پانی کے اندر تھوک ڈالیں، تھوک اوپر تیرتا رہے گا، شہد کو ڈالیں گے تو شہد نیچے بیٹھ جائے گا، اسی طرح کچھ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں۔ ایتھر ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے، اوپر اوپر تیرتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ کچھ چیزوں کی اسپیسیفک گریوٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب اسی طرح یہ جو پیشاب ہوتا ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے، تیرتا ہوا ہوتا ہے، اور نیچے بیٹھنے تہ نشین ہوتا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز میں آتا ہے جی، اور ان سب کا مطلب الگ الگ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ورمی پیشاب آتا ہے اس کی ٹوٹل 2 کیفیت ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے طبعی طریقے سے اور ایک ہوتا ہے غیر طبعی۔ طبعی کا مطلب ہے وہ طبیعت کے ساتھ معمولی سی خرابی آئی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ غیر طبعی یہ کہ اپنی جڑیں پکڑ گیا اور بیماری کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اب اس کو علاج کی ضرورت ہے، صرف غذا سے یا ماحول یا موسم تبدیل ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اب اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوائیں بھی دینی پڑے گی۔ یہاں تک تو سے کلیئر ہے سر جی؟ ٹھیک ہے۔ اب ان کی آگے سے بھی بہت ساری قسمیں لوگوں نے بیان کی ہیں، اب ہم اس کو صرف زبانی طور پہ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ صابر صاحب نے بڑی تحقیق کی ہے کہ اگر ہمارے پاس غیر طبعی، دیکھیں پیشاب کے اندر چھلکے نہیں ہونے چاہیے، خون نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر پیپ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس میں ریشے نہیں ہونے چاہیے، اس میں ہماری منی نہیں آنی چاہیے، یہ ساری غیر طبعی کنڈیشنز ہیں جو کہ نارمل بندوں میں نہیں ہوا کرتی۔ اب اس کی ماشاءاللہ 1 2 3 تقریباً 11-12 قسمیں سر نے لکھی ہیں، صابر صاحب نے، کہ اگر غیر طبعی ہو جاتی ہے سننے کے لیے ہیں، آپ کی نالج کے لیے ہیں، کبھی ایسا مریض آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلا لفظ ہے خراتی، یعنی خراتی غیر طبعی پیشاب کی وہ قسم ہے جس کے اندر جیسے بڑھئی جب وہ چھلکے کرتا ہے نا، جب وہ لکڑی پر رندا لگاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے چھلکے باہر آتے ہیں لکڑی کے، وہ جو ہلکے ہلکے سے جو گول گول سے جو رنگز باہر آتے ہیں اس کے اوپر سے، اس کو خراتی کہتے ہیں۔
اب اس قسم کے چھلکے اگر کسی کے پیشاب میں آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر وہ جو چھلکے ہیں کچھ نہ کچھ چیز گھل کے باہر آ رہی ہے، کٹ کے باہر آ رہی ہے اس کے جسم سے اندر سے، جیسے رندہ چلانے سے آتی ہے نا، لکڑی باہر آتی ہے، اس سے کچھ تیزی سے پیشاب کے فلو سے کچھ چیز باہر آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ سفید ہے، جو چیز باہر پیشاب کے راستے آ رہی ہے اگر وہ سفید ہے تو وہ مثانہ چھلنے کی نشانی ہے، اس میں مثانے میں انفیکشن ہے. اور اگر وہ سرخ آ رہی ہے تو وہ گردوں کے چھلنے کی نشانی ہے. اور اگر وہ نیلے رنگ کی آ رہی ہے، کوئی خرات بن کر آ رہی ہے، تو وہ اعضائے اصلیہ کے گھلنے کی نشانی ہے. اندر سے جیسے کہتے ہیں جگر کٹ کٹ کے باہر آتا ہے، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، جگر گھل گھل کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، آنتیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ سب کو معاف کرے، یہ کئی چیزیں باہر آتی ہیں. اگر کسی کا نیلا پیشاب ہو جائے گا رسوب کے ساتھ تو اس کے اعضائے اصلیہ گھل گھل کے باہر آ رہے ہو، تحلیل کر کے باہر آ رہے ہو. اگر سرخ چھوٹے چھوٹے ذرات آئیں، سرخ چھوٹے چھوٹے ذرات، تو وہ جگر اور گردے کے چھلنے کی نشانی ہے. اور اگر وہ سفید مائل بھوسے کی طرح آ جائیں، سفید مائل بھوسا بالکل بھوسے کی طرح، تو مثانے میں انفیکشن ہے، اس کے مثانہ چھل کے باہر آ رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں سر جی، اگر کسی میں چربی آ رہی ہو، چربی تو ہم اس کو دسمی کہتے ہیں، دسمہ. چربی سے اگر کوئی آ رہا ہو تو وہ اعضاء کے گھلنے کی بہت بڑی نشانی ہے، اس کے پیشاب میں چربی نکلنا شروع ہو جائے. تیسری بات، مدی. مدی اس کو کہتے ہیں جس میں پیپ کے پھوڑے ہمارے کسی سسٹم کے اندر، ابھی ہم نے سسٹم بیان کیا تھا، گردے، حالبین، مثانہ اور پیشاب کی نالی کی اینڈ تک اگر کہیں پہ کوئی بھی پیپ موجود ہو، جس کو سوزاکی کہتے ہیں، یا اگر کوئی پیپ آ جائے تو پیپ اگر پیشاب کے ساتھ باہر آتی ہے تو اس قسم کے پیشاب کو مدی کہتے ہیں. پیپ والے ورم کے پھوٹنے کی نشانی ہے، وہ اس میں سے ورم کا جو پھوڑا تھا وہ پھٹ چکا ہے اور اس میں زخم بن چکا ہے. مخاطی. مخاطی وہ غیر طبیعی پیشاب ہے جس میں بلغم کی طرح کا ریشہ باہر آتا ہے. پھر شاری، بالوں جیسے لمبی لمبی دھاگے باہر آتے ہیں پیشاب کے راستے سے، اس کو شاری کہتے ہیں. شار ہمارے بالوں کو کہتے ہیں، تو وہ بالوں سے کی طرح کا جو ہوتا ہے. پھر خمیری. خمیرہ جیسے آٹا ہوتا ہے، خمیرہ پتلا، اس سے ٹکڑے آنے لگتے ہیں پیشاب کے اندر، تو وہ معدے کی بدہضمی کی نشانی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ملی، پتھری کی نشانی. آپ کو پتا ہے لوگوں میں گردوں میں پتھری پڑ جاتی ہے، مثانے میں پتھری پڑ جاتی ہے، تو وہ بھی ذرہ ذرہ ہو کے نکلتی ہے، تو وہ بھی پیشاب میں نظر آنے لگتی ہے. تو اس قسم کی جو پیشاب کو ملی کہتے ہیں. پھر مادی. مادی وہ والا زخم ہے جو پرانے پیپ کا زخم کسی انسان میں موجود ہو اور ٹریٹ نہ کیا گیا ہو، تو وہ بھی اس کے چھلکے بھی باہر آنے لگ جاتے ہیں. پھر کچھ کو خون کے لوتھڑے آتے ہیں پیشاب کے راستے میں. کئی پروسٹیٹ کے مریض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کے خون کے لوتھڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں، خون کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ذوف جگر اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کو نائرہ کہتے ہیں. ہماری جو نالی کی پیشاب کی نالی، اس کو نائرہ کہتے ہیں. وہاں پہ جب انفیکشن ہوتا ہے تو جو اگر خون کے لوتھڑے آنا شروع ہو جائیں تو وہ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. پھر جی اگر دموی پیشاب وہ ہے جس میں خون بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے، پیشاب کم ہو گیا، خون زیادہ بڑھ گیا، تو یہ کسی شریان کے پھٹنے کی نشانی ہے، ہمارے اسی سسٹم کی کسی شریان کے پھٹنے کی نشانی ہے. لہمی کا مطلب اس میں گوشت کے ٹکڑے آنا شروع ہو گئے. گوشت کے ٹکڑے اگر ہمارے پیشاب کے راستے سے آنا شروع ہو جائیں تو یہ انتہائی جلن کی نشانی ہے. ہمارے پورے جسم میں کہیں نہ کہیں اتنا جلن ہو چکی ہے، احتراق ہو چکا ہے، گرمائش اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارا گوشت بھی باہر آنے لگ گیا. اس کو لہمی کہتے ہیں. شیشی. پھر جیسے کچلا ہوا گھیوں ہوتا ہے، جو اگر آپ گھیوں کو ابال لیں، اس کو پیسیں تو ایک عجیب سا میدا سا بن جاتا ہے. اگر وہ کسی کا بھی آئے تو یہ تحلیل اعضاء کی نشانی ہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ تحلیل ہونے لگ جاتا ہے. تو دیکھیں کتنی اچھی تحقیق لوگوں نے کی ہے کہ پیشاب میں سے کوئی چیز بھی آ رہی ہو، خواہ وہ ریشہ دار ہو، خواہ وہ کسی بھی ہو، اس کی نشاندہی کسی نہ کسی بیماری کی طرف ہو رہی ہوتی ہے. مقام. کچھ ایسے پیشاب ہوتے ہیں جی، ابھی ہم نے تو نارمل پڑھا تھا کہ وہ پیشاب پانی کے نیچے چلا جاتا ہے، یہ ہے نارمل. اگر پیشاب پانی کے اوپر رہ جائے، دیکھیں ہمارے پاس آپ کو دیکھیے گا، ہم جو واش روم یوز کرتے ہیں، ہم کھیتوں میں نہیں جاتے، ہم تو آج کل اس پہ بیٹھتے ہیں، کموڈ پہ بیٹھتے ہیں یا WC پہ بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر پانی کی خود ایک مقدار موجود ہوتی ہے.
کموڈ کے اوپر خود ایک پانی مستقل طور پہ موجود رہتا ہے. اگر ہم اس پہ پیشاب کرتے ہیں، اگر پیشاب ہمیں اوپر ہی نظر آئے، تو 3 مقام ہو گئے. ایک مقام اوپر ہے پیشاب کا، جس کو ہم اوپر سمجھ لیجئے، ایک کو معلق کہہ لیں اور ایک کو تہ نشین کہہ لیں. یہ 3 کیفیت ہیں. یہاں پیشاب اوپر ہی رک جائے گا، یہ درمیان میں آ کے لٹکنا شروع ہو جائے گا، یا بالکل نیچے بیٹھ جائے گا. قارورہ کی کیفیت. قارورہ کی کیفیت ہے کہ جس پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر آپ یورین پاس کرتے ہیں تو آپ کا پیشاب نیچے چلا جاتا ہے، درمیان میں رہ جاتا ہے، یا اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اوپر رہ جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ، اگر آپ کا پیشاب اوپر رہ جائے تو اس کا اوپر تیرتا رہتا ہے. پہلی کنڈیشن کیا کہ اوپر، اس کے اوپر تیرتا رہے گا، موجود رہے گا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ حرارت کی کمی حرارت نے اس پہ اثر نہیں کیا، حرارت نے اس کو استعمال نہیں کیا پانی کو، اس لیے کیسی کیفیت ہو گئی. دوسرا، اب اس کو جو چیز اٹھاتی ہے وہ بخارات ہوتے ہیں، وہ ریح ہوتی ہے، ہوا. تو اس بندے کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، ریاح ہوتی ہیں. اس میں اندر ریاح کی کثرت ہوتی ہے، تو وہ اٹھا کے رکھتی ہیں، اس کو تہ نشین نہیں ہونے دیتی. تو اس کی پہچان یہاں سے کریں گے. ایسا بندہ عام طور پہ دیکھیں کہ اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوگی، اس پہ حرارت نہیں ہوگی، اور اس بندے کے اندر ریاح کی زیادتی ہوگی. ایسا بندہ سوزش کا شکار ہوتا ہے. معلق، لٹکا ہوا. اگر درمیان میں معلق ہے، دیکھیں درمیان میں معلق، یہ اوپر تیرتا ہے، یہ درمیان میں آ جاتا ہے، اور اس کے اندر حرارت کی بھی کمی ہے اور ریاح کی بھی کمی ہے. کیونکہ یہ حرارت، اگر ریاح ہوتی تو اس کو اوپر کو اٹھاتی، لیکن ریاح کم ہونے کی وجہ سے اس نے درمیان میں لٹکا دیا. تو یہ اس میں ریاح بھی درمیانی سی ہوتی ہے، ریاح اس میں کم ہوتی ہیں، کمی کا شکار ہوتی ہیں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں، جو تہ نشین ہوا ہے، جو طے ہو پیا ہو گیا، اس پہ حرارت نے پورا اثر کیا ہے. اس پہ جو نفج ہے وہ پورا ہوا ہے میکسیمم، اور اس میں اگر بہت زیادہ اگر نیچے بیٹھے گا تو وہ بیماری کی نشاندہی کرتا ہے. اگر کوئی چیز زیادہ تہ نشین ہے کسی پیشاب کے اندر تو وہ اس کی زیادہ بیماری کی شکایت کرتا ہے. زیادہ رسوب بیٹھے گا زیادہ بیمار، کم رسوب بیٹھے گا تو کم بیمار، نہیں بیٹھے گا تو کیفیت بالکل الگ ہے. بیٹھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سر جی، یہ ہمارا مقام ہو گیا. مقدار. پیشاب زیادہ کس کو آتا ہے؟ اب اس کی ٹوٹل 3 چیزیں ہیں جی. کثیر المقدار، معتدل اور قلیل المقدار. یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. پیشاب بہت زیادہ آئے گا، پیشاب کم درمیان آئے گا، یا پیشاب کم آئے گا. ٹوٹل یہ 3 کیفیت ہیں. سمپل سی بات ہے. آپ اس کو ہم اگر اس طرح سمجھیں، اگر کسی بندے کو پیشاب زیادہ آتا ہے تو وہ زیادہ سامان بھی تو جسم سے باہر نکال رہا ہے. پیشاب کو آپ ہاتھ لگائیں وہ گرم بھی ہوتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی میٹیریل ہے تو وہ گھل کر ہی کوئی چیز باہر آئی ہے. ہم اتنا کلو کھانا کھاتے ہیں، 4 روٹیاں کے ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں، ہمارا وزن 1 کلو بھی نہیں بڑھتا. تو وہ جاتا کدھر ہے؟ کچھ پخانے کے راستے باہر نکل جاتا ہے، کوئی پیشاب کے راستے باہر نکل جاتا ہے. ہم بھی اتنی حرارت والی چیزیں کھاتی ہیں، کچھ پخانے کے راستے، کچھ پیشاب کے راستے، کچھ پسینے کے راستے ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے. اس لیے ہمارا ویٹ نہیں بڑھتا اتنے کلو کے کڑھائیاں کھانے کے بعد بھی. اب یہ جو اگر کسی کا پیشاب کی مقدار زیادہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پیشاب کی مقدار زیادہ ہوگی تو اعضاء کے گھلنے کی نشانی ہے. اعضاء گھل کے باہر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں زائد فضلہ باہر آ رہا ہے، زائد فضلہ کا اخراج ہے. جتنا نہیں نکلنا چاہیے اس سے زیادہ ہوگا. ایسا بندہ کبھی طاقتور نہیں ہوگا، پتلا ہونا شروع ہو جائے گا. اب معتدل پیشاب نارمل ہے تو یہ صحت کی نشانی ہے، اس میں کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے اس کی مقدار میں. اگر کم ہوگا تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کسی نے آپ کہا جو صبح کا پیشاب لا کے دے، وہ آپ کو اتنا سا پیشاب لا کے دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی پورا پیشاب چاہیے تو کہہ رہے اتنا ہی ہے میرا پیشاب، تو 20 ml بھی نہیں نکلا. اس کو ہم کیا مطلب لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مقدار تو کم ہوگی لیکن قوت کے ضعف کی نشانی ہے. اس کے اندر قوا جو ہیں اس کے جسم کے اعضاء کے وہ کمزور ہو گئے. نمبر 1 اس میں تحلیل کی کثرت ہے، اس کے اندر چیزیں تحلیل ہو رہی ہیں، گھل رہا ہے وہ بندہ اور گاڑھا پیشاب کر رہا ہے.
بہت زیادہ ٹھوس چیزیں اس جسم سے باہر آ رہی ہیں، اور مادہ کسی اور طرف متوجہ اس کا جسم کا ہو چکا، اس کا رخ پیشاب کی طرف نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی قوت مدبرہ کا رخ اس کے پیشاب کی طرف نہ ہو، بلکہ وہ کسی پھوڑے کی طرف، کسی کینسر کی طرف، ہمارے جسم میں کسی اور بیماری کی طرف وہ رخ کر لے اگر ہماری طبیعت، تو گردوں کو پھر وہ توجہ نہیں ملتی، تو اس کے پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی جی۔ ہاں، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کم مقدار ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ بو، قارورہ کی جو بو ہوتی ہے نا جی، وہ بھی ہمیں کچھ بتاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ٹوٹل 2 قسم کی بدبو ہوتی ہے جی۔ حلوۃ الرائمہ، ہائمس الرائمہ، ان کے ناموں میں ہی اس کا مطلب چھپا ہوا ہے۔ حلوہ کا مطلب میٹھا، یعنی کہ اس کی میٹھی میٹھی خوشبو اگر پیشاب کی آنا شروع ہو جائے، بو اس کی بری نہ لگے، تو وہ کچھ کا مطلب کچھ اور ہے۔ اگر کسی کی بہت شدید قسم کی پیشاب کی کسی کی بدبو آپ کو قریب سے گزرتے ہوئے محسوس ہو، تو وہ کچھ اور بیماری بتاتی ہے۔ تو وہ شدید بو ہوگی تو وہ حامس الرائمہ ہے، اور اگر وہ میٹھی میٹھی خوشبو ہے تو وہ حلوۃ الرائمہ ہے۔ اس کے یہ 2 لفظ ہمارے یونانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جو اگر وہ حلوہ ہے نا، تو اس کے اندر کھاری کیفیت زیادہ ہوگی۔ میٹھا ہمیشہ اعصابی چیز ہوتی ہے، اعصابی غدی اور اعصابی اصلاحاتی جو ہے وہ میٹھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، میٹھے حلوے ہوتے ہیں، وہ سارے اعصابی ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر کھار بڑا ہوا ہوگا اگر آپ کو کسی کے پیشاب میں سے بدبو نہیں آ رہی تو، اور اگر کسی کے پیشاب میں اگر آپ کو بدبو آ رہی ہے تو یہ حامس الرائمہ ہے، تو اس میں کیا چیز بڑی ہوئی ہوگی؟ وہ ترشی لے کر پیدا ہوگا، وہ ترش ہوگا، وہ میٹھا ہوگا، اس کا جو ذائقہ ہے بدبو کا وہ ترش تیز ہوگا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں حرارت کی تو کمی ہے، کیونکہ عضلاتی اعصابی میں کہیں حرارت کا نام نہیں ہے، اعصابی عضلاتی میں کہیں حرارت کا نام نہیں ہے، اس لیے اس میں حرارت کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ حرارت کی کمی ہوتی ہے، اور اس میں کیونکہ عضلاتی کیفیت ہوتی ہے، اور تو ریاح کی زیادتی ہوتی ہے۔ ریاح کی زیادتی ہوگی تو یہ غلیظ بدبو چھوڑے گا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر حرارت کی کمی ہوگی، اور اس میں ترشی کی مقدار زیادہ ہوگی۔ تو یہ بو بھی ہمیں کچھ چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ جو ہے اعصابی ہوتی ہیں، وہ غدی ہوتے ہیں، ان پہ حرارت نے اثر کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پسینے میں سے بدبو نہیں آتی وہ اعصابی ہوتے ہیں۔ ہاں، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اب ہم نے چیزیں دیکھ لی۔ اچھا، اگر کسی کے پیشاب کے اندر اوپر اگر وہ جھاگ آ جائے، اور جھاگ کو اگر آپ ہلا دیں تو جھاگ فوراً ختم ہو جائے، تو وہ بندہ اعصابی ہوگا۔ جس کا آپ کو اس کے اوپر جھاگ آئی ہوئی، اس کو ہلانے سے اس کی بدبو کافی دیر تک اس کا نہ جائے تو وہ عضلاتی ہوگا، اگر بالکل نہ جائے تو وہ غدی ہوگا، جس کا پیشاب کی جھاگ ختم ہی نہ ہو۔ ہاں، عضلاتی کی تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گی، اور اعصابی کے فوراً اگر مکس کریں گے کاربونیٹ بوتل کو سارا اڑ جائے گا، اس کی ساری جھاگ ختم ہو جائے گی اس کی۔ جھاگ آ جاتی ہے اور کئی دفعہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، کئی دفعہ بیٹھ جاتی ہے، اور کئی دفعہ نہیں بیٹھتی، اور کئی دفعہ ہونے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کو مزاج بتائے گا۔ اب قارورہ کس قسم کا ہو تو کون سا بیماری ہوتی ہے؟ ٹوٹل یہ 2 رنگ ہیں جی، سفید اور زرد۔ اگر پیشاب بالکل کسی بندے کا سفید ہو تو اس کا مطلب ہے اس کو بیماری کیا کیا ہو سکتی ہے۔ اس کو سر دیکھیں، خود سوچیں، جس بندے کا سفید پیشاب ہے وہ بندہ کون سی تحریک کا ہوگا؟ اعصابی ہوگا۔ جس کے اعصاب کمزور تحریک میں ہوں گے تو اس کے معدہ، پھیپھڑے، دل، مثانہ، نزلہ، درد سر، ضعف جگر، سیلان الرحم، لیکوریا اور جریان کا بندہ مریض ہوگا۔ یہ ساری اعصابی بیماریاں ہیں۔ اور اس کا پیشاب کیسا ہوگا؟ بالکل کرسٹل کلیئر،
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ اعصابی تحریک کے جو اثرات جسم پر آتے ہیں وہ یہ بیماریاں ہیں. میں پھر دہرا دیتا ہوں. اس کا معدہ کمزور ہو جائے گا، بھوک اس کو نہیں لگے گی. اس کے پھیپھڑوں پہ اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی، دمے والا. بالکل وائٹ والا، ابھی ہم وائٹ کی بات کر رہے ہیں. اس کا سب سے پہلے کس چیز کا مسئلہ ہوگا جی؟ معدے کا. پھر کس چیز کا مسئلہ ہوگا؟ پھیپھڑے کا. پھر اس کا جس کا اعصاب تیز ہوں گے اس کا دل تسکین میں چلا جائے گا تو وہ دل کے مریض ہو جائیں گے. وہ اس کا دل کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا پیشاب کنٹرول نہیں رہے گا، اس کو مثانے کی تکلیف شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کا جو کہ اعصابی ہے اس کا نزلہ ہی نہیں بند ہوگا. اس کو کیا بیماری لگے گی جی؟ نزلہ. اور اس کو جس کا سر میں آپ اس کا ہر وقت نزلہ یہاں پھنسا رہے گا، اس کا درد کا سر جو سر کا درد ہے وہ جائے گا ہی نہیں. یہ دوسری چیز ہو گئی. پھر آخر میں اس کا یقیناً اس کا جو جگر ہے وہ تحلیل میں ہوگا. ایسا بندہ جو اعصابی ہوگا اس کا جگر وہ تحلیل میں ہوگا تو وہ ضعف جگر کا مریض ہوگا. اب کیونکہ یہی چیزیں جو خواتین میں جاتی ہیں تو سیلان الرحم ہو جاتا ہے، اس کو لیکوریا کہتے ہیں. ان کے لیکوڈ کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، پانی کی شکایت ہو جاتی ہے. اور جو بندے ہیں ان کے قطرے گرنے لگ جاتے ہیں، جس کو ہم جریان کہتے ہیں. یہ سارا سفید پیشاب ہوتا ہے جو لوگوں کا. اب ہم بات کرتے ہیں زرد رنگ کی. اب اس کا یلو پیشاب آ رہا ہے، اس کے اندر اب دیکھیں اس کا مطلب اس کا جگر کام کر رہا ہے. پہلے ہم کیا کہیں گے؟ پہلے تحریک کہاں تھی؟ اعصاب میں. اب تحریک کہاں پر ہے؟ جگر میں. اب جب وہ اس کی وجہ سے ہے، وہ گنے کی وجہ سے ہے، وہ ہماری اپنا باڈی سسٹم نہیں ہے. وہ آپ گنا چھوڑ دیں آپ کا پیشاب پیلا ہو جائے گا. اس کا تعلق کھانے پینے سے، معقولات کے ساتھ، بیماری سے تعلق نہیں. ابھی ہم بیماریاں ڈسکس کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں جس کے اندر زرد رنگ ہوگا سب سے پہلے اس کی جو جگر ہے اس میں سوزش ہوگی. تو پہلے اس کی بیماری کیا ہوگی جی؟ سوزش جگر. دوسرا آپ کو پتا غدی لوگ ہوتے ہیں اس میں جو ان کے جو پخانہ ہوتا ہے وہ بار بار آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، پھٹے پھٹے پخانے آتے ہیں. اس کو پیچش کہتے ہیں. مروڑ کے ساتھ اس کو پخانہ آتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیچش. جس کا پیشاب زیادہ زرد ہوگا اس کو پیچش بھی لگیں گے. نمبر 2 اس کا جو نزلہ ہوگا وہ گرم نزلہ ہوگا، بہنے لگ جائے گا، ہاتھ رکھے ساتھ ہی باہر آ جائے گا. اس کو زور لگا کے نہیں نکالنا پڑے گا، اس کا ناک بہتی پیسی بہتا رہے گا. اس کو نزلہ ہار کہتے ہیں. ہار کا مطلب گرم. اچھا یاد رکھیے گا سینے میں کہیں پر بھی جلن ہو رہی ہو، سینے میں کہیں پر بھی جلن معدے کے مقام پر، تو اس کے پیچھے اعصاب متحرک ہوتے ہیں. بلغم کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ایک ہے سوزش سینہ. جب دیکھو کھڑک رہا ہے سینہ، پسلیاں چل رہی ہیں. آپ نے عام طور پہ خواتین کے نام سنے ہوں گے، اس کی جو پسلیاں چل رہی ہیں، اس کی تو کڑ کی آواز آ رہی ہے، اس کا تو سانس ہی نہیں اس کا رک رہا ہمارے ساتھ، تو ہم اس کو اوور آل ایک نام دیتے ہیں سوزش سینہ کے نام سے. تو وہ جگر کی ہی ایک بڑی ہوئی کیفیت ہوتی ہے. جی 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 جی. جس کا شدید پیلا پیشاب ہوگا اس کے اندر گرمی اتنی ہوگی کہ حرارت غریبہ بھی بڑھ جائے گی، حرارت اصلیہ بھی بڑھ جائے گی، تو اس کو بخار، تیز بخار چڑھے گا اس کو. تو ایسے بندوں کو شدید بخار ہوا کرتا ہے. اب دوسری بات یہ، جس کو بہت تیز بخار چڑھے گا، اس کے جسم میں بہت گرمی آئے گی، تو اس کا بلڈ پریشر شوٹ کرے گا. اور جس کا بلڈ پریشر شوٹ کرے گا اس کو سر کا درد ہوگا، جس کو درد شقیقہ کہتے ہیں، آدھے سر کا درد ہوگا اس کو. تو یہ بھی پیلے پیشاب والوں کی نشانی ہے. اور میں جو مرض ہوتا ہے وہ درد شقیقہ کہلاتا ہے. میگرین. جی وہی ایگزیکٹلی یہ وہی چیز ہے جی. یہ اگر غدی ہوگا تو یہ لیفٹ کو کھینچے گا وہ. بالکل بالکل جی. پھر ایسی خواتین کے اندر کیونکہ غدد بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اس لیے ان کی ماہواری بہت زیادہ آتی ہے. آپ نے کئی کیسز دیکھے ہوں گے ان خواتین کے مینسز رکتے ہی نہیں ہیں، 15 دن ان کو پیریڈز آ رہے ہوتے ہیں، 10 دن ان کو پیریڈز آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ان کا پیشاب انتہائی ڈارک قسم کا یلو ہوگا. تو ماہواری کی زیادتی. آخری کیا ہے جی؟ سوزش رحم. کیونکہ ایسی خواتین ہوں گی ان میں جو چیزیں غدد تیزی سے جب تیز چل رہے ہوں گے تو ان کے تمام غدد جو جسم کے کسی بھی حصے میں ہیں ان میں سوزش پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جگر کے تحت ہے. اور آخری بات، اگر وہ مرد ہوگا تو 4 نمبر تحریک میں گرمی کی وجہ سے صورت انزال کا مریض ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں. اگر آپ کو کوئی بندہ صرف آ کے بیماری بتائے تو آپ کو اس کی قرورت کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی. وقت سے پہلے فارغ ہو جانا، بندے کا جلدی ڈسچارج ہو جانا صورت انزال کہلاتا ہے، اور وہ حرارت کی ذاتی کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک ہمارا پیشاب کی حد تک صرف اتنا ہی تھا کہ ہم اس کے مختلف پیرامیٹرز پہ اس کو جج کریں اور اس کے ذریعے بیماریوں تک، مزاج تک کچھ پہنچنے کی کوشش کی جائے. اور لیکن یہ آپ کو صرف اشارہ دیتی ہے. اصل جو تحقیق ہے ہماری پوری طب یونانی چہرہ شناسی، علامات، نبض اور قارورہ پر بیس کرتی ہے. آج کل کا زمانہ ایسا نہیں کہ آپ کسی کو پیشاب لانے کا کہیں گے تو شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت برا مانیں گے، مجھے پیشاب لانے کے لیے کیوں بول رہے ہیں، لیکن کیسے آؤں گا، رستے میں گر گیا تو کتنی بدبو آئے گی. تو ہم بہت کم آج کل کے زمانے میں اس پہ جاتے ہیں، لیکن جو گاؤں دیہات کے حکیم ہیں اس پہ بہت یقین کرتے ہیں، اس پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. ہاں، آپ پیشاب کے اب یورین ڈی آر جو آپ کیا کرواتے ہیں، یورین انالیسس تو کروا رہے ہوتے ہیں اور کیا کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو صرف چند چیزیں بتاتے ہیں. لیکن ہم تو اس کی وجہ سے آپ کے اس جڑ تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ یار یہ مرض آ کہاں سے رہا ہے، صرف پیشاب دیکھ کر. تو یہ ایسا ٹول ہے کہ جو حکیموں کے لیے بہت ضروری ہے اس کو جاننا. تو یہ ایک ایسا ٹول ہے، اس کے بعد آپ کی جو تشخیص ہے نا وہ ضمنی نہیں رہتی، وہ حقیقت پہ آ جاتی ہے اور آپ کو خطا نہیں ہوتی آپ سے. تو یہ فن بھی سیکھنے کا ہے. اگر کوئی مریض لا کے دینا چاہے تو آپ کو اس کو کرسٹل کلیئر بوتل سے منگوائیں، اور اس کے بیک گراؤنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کا کلر اور اس کا سب کچھ آپ کو نظر آئے. کوئی تصویریں بھیج رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اور آخری بات، جتنی بھی کیمیائی تحریکیں ہوں گی اس میں پیشاب کی مقدار کم ہوا کرے گی، اور جن کی بھی مشینی تحریکیں وہاں پہ پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو قارورہ کو لا کے 1.5 لیٹر کی بوتل دے رہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ کسی مشینی تحریک کا مریض ہے. کسی کے پیشاب کم ہے، کم بوتل آ رہا ہے آدھی، ہو تو سمجھ لیں کہ یہ کسی کیمیائی تحریک کا شکار ہے. اب 6 میں سے 3 کیمیائی ہیں، 3 آپ کی مشینی تحریک ہیں. وہ آپ کو 2 4 6 جو ہیں یہ کون سی تحریک ہیں، یہ کیمیائی تحریک، ان میں پیشاب کی مقدار کم ہو جائے گی. اگر کسی کی مقدار کم ہے لیکن آپ نے اس کو عضلاتی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو آپ کو اس کے اندر بو نہیں آئے گی، غلاظت نہیں ملے گی. اب اس کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو اٹھایا، بچے نے پیشاب کر دیا آپ کے اوپر، اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو آپ صرف اس پہ ہلکے چھینٹے میں لگائیں تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن اگر بچی کو آپ نے اٹھایا ہے، بچی نے آپ پہ پیشاب کر دیا تو کپڑے دھونے کے بغیر آپ کا پاکی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ جو بچی ہے وہ اس کا جو پیشاب ہے وہ غلیظ کیٹیگری میں جاتا ہے، غدی تحریک میں جاتا ہے. لیکن جو آدمی کا پیشاب ہے، جو بچے کا پیشاب ہے، وہ نہ رطوبت والا ہوتا ہے، اس میں نہ وہ رسوب ہوتا ہے، نہ اس میں وہ بدبو ہوتی ہے، نہ اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ نے اس کو پاک بنایا ہے کافی حد تک. تو صرف چھینٹے مارنے سے بھی اس کا پیشاب پاک ہو جاتا ہے. تو اس کا اسی کی بات کریں. بڑا پیشاب تو کوئی بنا کسی کو نہیں کرے گا نا جی. ویسے ایک مثال دی جاتی، آدمی 40 دن کا عمل کر سکتا ہے، عورت 40 دن تک پاک ہی نہیں رہ سکتی. تو اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ 14 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محروم رکھا ہے جن چیزوں سے، اور آدمیوں کو عطا کی ہیں. وہ ایک الگ چیزیں ان شاء اللہ ٹاپک بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دونوں عورت و مرد کے پیشاب میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب، آج کا ٹاپک یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.